على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اس سے پہلے زیورات پر زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ اب اسی سلسلے میں پھنسا ہوا قرض اس کی زکوٰۃ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اگر مقروض نادار ہے تب بھی پھنسی ہوئی جو رقم ہے تو پھنسی ہوئی رقم کے لیے یہ نیت کر لینا کہ وہ زکوٰۃ میں عند اللہ محسوب ہو جائے، تو ایسی نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا اور اب جس کو قرضہ دیا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ واپس کر سکے، اور واقعتاً وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے، تو اب ہم زکوٰۃ کی نیت نہیں کر سکتے کہ جی اب ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں کہ جی چلو ہم نے زکوٰۃ دے دی، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ابتداءً نادار کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہ کی جائے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز دی جائے، وہ رقم دی جائے، تو اسی وقت نیت کر لی جائے کہ میں یہ اس کو زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتا ہوں۔ اب اگر اس نے دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کی ہے تو تب تو وہ زکوٰۃ میں یعنی ہو جائے گا کہ جی یہ زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن اگر ایک رقم پھنس گئی اور اب ہم نیت کر لیں کہ جی یہ زکوٰۃ میں ہم نے ادا کر دی، تو اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب اسے زکوٰۃ کی رقم دے دے اور مقروض اس رقم کا مالک بن کر ادائے قرض میں اسے واپس کر دے۔ یہ شرعاً جائز ہے، لیکن یہ آزادانہ تصرف ہوگا، زکوٰۃ دیتے وقت یہ شرط عائد نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اس کا ایک حل بتایا ہے۔ حل اس کا یہ ہے کہ اگر واقعتاً مقروض جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو ہم اپنی زکوٰۃ جو ہے اس کو دے سکتے ہیں۔ ہم اس کو اپنی زکوٰۃ دے دیں گے، بھائی ٹھیک ہے تمہیں جو ہے تمہارے پاس رقم نہیں ہے، یہ زکوٰۃ لے لو۔ اب زکوٰۃ دینے کے بعد، زکوٰۃ دینے سے پہلے شرط نہیں لگا سکتے ہم کہ چلو میں تمہیں زکوٰۃ میں دیتا ہوں اس شرط پر کہ تم مجھے واپس کرو، ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں مستحق زکوٰۃ ہوں، تو ہم اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں۔ زکوٰۃ کی رقم جب وہ لے لے تو اس کے بعد ہم اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ میرا جو قرض ہے وہ مجھے واپس دے دو۔ تو اب اگر وہ رقم جو ہے قرض کا جو ہماری رقم ہے وہ واپس کرتا ہے تو وہ صحیح اور درست ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ پہلے شرط نہیں ہوگی کہ میں تمہیں زکوٰۃ دیتا ہوں اور تم مجھے واپس دو گے۔ تو یہ شرعاً جائز ہے، لیکن اس کا آزادانہ تصرف ہوگا۔ نیز فقہائے کرام نے ادائے زکوٰۃ میں اس امر کو مستحسن قرار دیا ہے کہ زیادہ فقراء کو فائدہ پہنچایا جائے، لہٰذا کسی ایک مستحق کو زکوٰۃ کی بھاری رقم دے دینا جائز تو ہے، لیکن شرعاً پسندیدہ امر نہیں ہے۔ یعنی اب بالفرض ایک شخص کے پاس جو ہے کروڑوں کی مالیت میں زکوٰۃ بنتی ہے، اب وہ ایک شخص کو ہی دے دے تو اس چیز کو پسند نہیں کیا، بلکہ پسند کس کو کیا کہ زیادہ سے زیادہ فقراء تک وہ رقم پہنچے، زیادہ سے زیادہ فقراء اس سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں بھی یہ امر زیادہ بہتر اور افضل ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو زکوٰۃ دیتے ہوئے کوئی ایسی پلاننگ ہو کہ جس سے وہ آئندہ زکوٰۃ کا مستحق نہ رہے بلکہ وہ خود صاحب زکوٰۃ بن جائے۔ مثلاً کسی کو ہم نے چھوٹا موٹا کاروبار لگا کے دے دیا کہ بھائی یہ جو ہے تمہارا ہے، اب ظاہر ہے کہ جب اس کو کاروبار دے دیا وہ کاروبار کرے گا تو انشاءاللہ آئندہ وہ مستحق زکوٰۃ نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا۔ تو اسی طرح مقصد اس کا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو ہمارا دین اور شریعت بتاتی ہے، شریعت کا جو مزاج ہے کہ آپ اس کو اتنی کم از کم رقم دیں کہ وہ آئندہ کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ رہے بلکہ دینے والا بن جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ زکوٰۃ ان مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں کو لوٹا دی جائے۔
یعنی زکوٰۃ کو کہاں استعمال کیا جائے، تو کیا فرمایا کہ مالدار مسلمانوں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ مال زکوٰۃ کو خرچ کرنے میں افضل یہ ہے کہ جس مقام پر زکوٰۃ وصول کی جائے وہیں کے فقراء اور ناداروں پر صرف کی جائے، البتہ مندرجہ ذیل صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، یہ کہ اس مقام پر کوئی مستحق نہ ہو، جیسے امریکہ، یورپ یا بعض متمول مسلم ممالک میں ایسا ممکن ہے، یا زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مستحق قریبی رشتہ دار کسی دوسرے مقام پر رہتے ہوں، یا کسی جگہ کے مسلمان بہت زیادہ نادار اور ضرورت مند ہوں، تو ان صورتوں میں دوسرے مقامات پر بھی زکوٰۃ کی رقوم بھیجی جا سکتی ہیں، لیکن مقامی مستحقین کو بالکل نظر انداز کر کے دوسرے مقامات پر زکوٰۃ کی رقم بھیجنا شرعاً قابل ترجیح اور پسندیدہ امر نہیں ہے، اگرچہ ایسا کرنے سے اصولی طور پر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یعنی جہاں ہم رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ جس معاشرے کے اندر ہم موجود ہیں تو وہاں کئی مستحق لوگ موجود ہوتے ہیں، اور یہ مہنگائی کا زمانہ اور سفید پوشی کا بھرم رکھنا جہاں مشکل ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں مستحقین زکوٰۃ نہیں ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تلاش کیا جائے۔ اب ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، تو ہاتھ پھیلانا تو آج کاروبار بن گیا، اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی مستحق زکوٰۃ ہے تو ایسا نہیں ہے، وہ ضروری نہیں کہ مستحق زکوٰۃ ہو، اور خصوصاً جو کاروبار کرنے والے ہیں تو ان کو دینا حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایسے لوگوں کو دیا جائے۔ البتہ اسلام یہ کہتا ہے، ترتیب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھو۔ عام طور پر انسان اپنے رشتہ داروں سے زیادہ واقف بھی ہوتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی مالی کنڈیشن کیا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، تو سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھا جائے، اور عزیز رشتہ داروں میں جو مستحق زکوٰۃ ہے ان کو زکوٰۃ دی جائے، اور اس کے بعد پھر اگلی ترتیب ہے کہ پڑوسی ہیں، اہل محلہ ہیں، پھر اس شہر کے رہنے والے ہیں، پھر فقراء ہیں، پھر مساکین ہیں، پھر مسافر ہیں، تو یہ ایک ترتیب اسلام نے بتائی ہے کہ اس کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن جیسے کہ استثنائی صورتیں بتائیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ کہ جہاں واقعتاً مستحق زکوٰۃ کوئی نہیں ہے تو پھر دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں، یا اسی طرح جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے اس کے قریبی مستحق رشتہ دار یہاں پر نہیں ہے، وہ کسی دوسری جگہ پر ہیں، تو وہاں ان کو زکوٰۃ کی رقم بھیجی جا سکتی ہے۔ یا بالفرض کوئی واقعتاً ایسی جگہ ہے کہ جہاں مسلمان نہایت ضرورت مند ہیں اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں، تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے، جیسے اندرون سندھ کے بعض مقامات ہیں، بلوچستان کے بعض مخصوص علاقے ہیں، یا اسی طرح پنجاب کے بعض مخصوص علاقے ہیں، یا دیگر علاقوں میں کوئی ایسے واقعتاً مخصوص علاقے اگر ہیں جہاں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا اسی طرح عالمی برادری میں، یا جیسے اس وقت ترکی کے اندر، شام کے اندر بعض علاقے ہیں کہ جہاں زلزلے کی وجہ سے تباہی آئی، تو اگر کہیں کوئی اور مدد کرنے والا ان کا نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی مدد ایسی مجبوری کے عالم میں کی جا سکتی ہے اور وہاں زکوٰۃ کی رقم بھیجی جا سکتی ہے۔ لیکن کیا بتایا کہ اس کے علاوہ شرعاً یہ بات پسندیدہ ہے کہ جس علاقے میں، جہاں جس شہر میں انسان رہتا ہے وہاں کے مستحق افراد کو زکوٰۃ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل شرعیہ کو سیکھنے، سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔